أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم تو دیکھے گا ظالموں کو ڈرنے والے ہوں گے اپنے کیے ہوئے اعمال کے نتائج سے، اور وہ ان پر ضرور آ کر رہے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فی روضات الجنات، وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل ہے، بڑا انعام ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین، یہی ہے وہ چیز جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے میرے پیغمبر میں نے تم سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربی، مگر رشتہ داری کی محبت کے سوا۔ ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا، اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے اندر اور خوب اضافہ کریں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے، بڑا قدردان ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 22 اور 23 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات واضح فرمائی کہ کسی بھی چیز کے حصول کے لیے محنت شرط ہے، اور پھر انسان جس چیز کے لیے محنت کرے گا
وہی چیز اسے حاصل ہوگی۔ یہ نہیں کہ انسان محنت برے اعمال کے اندر کرتا رہے، خلاف شریعت اعمال کے اندر محنت کرے، مصروف رہے، اور اس کی خواہش یہ ہو کہ دنیا آخرت کے اندر میرے لیے عزت ہو جائے، دنیا آخرت میں میرے لیے مقام ہو۔ فرمایا ایسے کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ جس کام میں وہ محنت کرے گا اسی کا نتیجہ اسے ملے گا۔ اگر دنیا میں محنت کرے گا تو دنیا ہی اسے ملے گی، آخرت میں پھر کچھ نہیں ہوگا، اور اگر آخرت کے لیے محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے گا، فرمایا پھر اسے آخرت نتیجے میں آخرت میں حصہ ملے گا۔ اور فرمایا کہ کیا ان کے شریک جو ہیں وہ ایسے ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی؟ تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اور حرام کردہ چیزوں کے اندر تبدیلی کر دے۔ اب جو چیز غیر اللہ کے نام زد کر دی جائے، اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام زد کی گئی وہ حرام ہے۔ فرمایا اب اسے کوئی حلال نہیں کر سکتا، اب اسے کوئی حلال، اگر اس کو کوئی حلال کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ شرک فی الحکم بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور حکومت کے اندر کسی کو شریک کرنا، فرمایا یہ شرک بن جائے گا۔ اور اگر کوئی حلال کردہ چیز کو حرام کرے گا تو وہ بھی کیا بن جائے گا؟ شرک بن جائے گا۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے اس کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں، تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، فرمایا تو دیکھے گا ظالموں کو، ظالم کون ہوتا ہے؟ شرک کرنے والا، کہ وہ اپنے دنیا کے اندر کیے ہوئے عملوں کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے، جب قیامت کے دن ان کے سامنے ان عملوں کا نتیجہ نکلے گا تو وہ اس کی وجہ سے ڈریں گے، اس کا جو وبال ہوگا، اس کا انجام، اس کی سزا، اس کی وجہ سے وہ کیا کریں گے؟ ڈریں گے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، فرمایا اور وہ ضرور وبال ان پر ضرور آ کر گرے گا، انہیں وہ سزا ضرور ملے گی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی ان کا نظریہ ٹھیک تھا، عقیدہ ٹھیک تھا، مومن تھے، موحد تھے، اور پھر نیک عمل بھی کرتے رہے، فی روضات الجنات، فرمایا کہ وہ جنات، باغات، باغوں کی جنتوں میں ہوں گے، بہشتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ روضات، باغات، روضہ کی جمع ہے، تو جنتیں ہوں گی، پھر جنتوں کے اندر باغات ہوں گے، اس کے اندر فرمایا وہ ہوں گے۔ جنات یہ جنت کی جمع ہے، باغات کیونکہ جنت کے اندر مختلف درجات ہیں، مختلف جگہیں ہیں، اور ہر درجہ دوسرے درجے سے مختلف ہے۔
اور وہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا میں سویا ہوا تھا، 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے سیر کے لیے لے کر چلے گئے۔ میں دیکھتا ہوں پہلے مجھے انہوں نے جہنم کے اندر جو لوگ پڑے ہیں اس کا نظارہ کروایا، پھر وہ جنتی لوگوں کی طرف لے گئے۔ دیکھتا ہوں کہ ایک درخت ہے، اس کی جو جڑیں ہیں، اس کی بنیادیں ہیں، یعنی نیچے والی تہ ہے، اس کے قریب ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور ان کے ارد گرد کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہ فرشتے مجھے اس درخت کے اوپر لے کر چڑھتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں ایک مکان آتا ہے، وہاں اس مکان کے اندر نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور اس مکان کی خوبصورتی اتنی ہے کہ میں نے آج تک اس جیسا خوبصورت مکان نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر وہ مجھے آگے لے کر چل پڑے۔ پھر ایک اور مکان آیا، اس کے اندر بھی کچھ جوان لوگ ہیں، کچھ بوڑھے لوگ موجود ہیں۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت مکان تھا۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس درخت کے اوپر کچھ ایسا ایک نظارہ ہے جس طرح کے بادل جمع ہو جاتے ہیں، بادل جمع ہو جاتے ہیں، اس طرح کا ایک نظارہ ہے۔ اللہ کے نبی نے خواہش کی کہ میں اس کے اندر بھی جانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا نہیں، آپ وہاں پر نہیں جا سکتے، ابھی تک آپ کی زندگی باقی ہے، ابھی تک آپ کی زندگی باقی ہے۔ جب آپ وقت اپنا پورا کریں گے تو پھر یہاں آگے، اور یہ آپ کا مقام ہے، یہ مکان آپ کا مکان ہے، آپ کی رہائش گاہ ہے۔ اور اللہ کے نبی کا مکان سب جنتیوں سے مکان سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ جتنے بھی جنتی مکانات ہیں ان سب سے اعلیٰ مکان اللہ کے نبی کا ہے۔ فرمایا آپ کا بھی وقت باقی ہے، وقت پورا کریں گے تو آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے حقیقت پوچھی، یہ جو سارا سفر ہوا ہے اس کے اندر جو چیزیں پیش آئیں حقیقت بتائیے۔ فرمایا پہلے جو آپ نے کچھ نظارے دیکھے وہ جہنم کے نظارے تھے، جہنمیوں کو سزائیں مل رہی تھی۔ اس کے بعد جو آپ اس درخت کے قریب گئے اور وہاں پر اس کی بنیادوں کے پاس جو لوگ دیکھے وہ بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان ارد گرد بیٹھنے والے لوگوں کے بچے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ اوپر جو مکان تھا، جو پہلا مکان آیا تھا، وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے۔ فرمایا وہ عام مومنوں کے مکان تھے، عام جو مومن ہیں ان کے مکان تھے۔ اس سے اوپر جو پہلے سے بھی خوبصورت مکان تھا جہاں پر نوجوان اور بوڑھے موجود تھے، فرمایا وہ شہداء کا مقام تھا، اس سے اوپر آپ کا اپنا مکان تھا۔ تو اس لیے جنتوں کے اندر بھی مختلف مکانات ہیں اور ہر ایک کی خوبصورتی نوعیت وہ الگ ہے۔ جس طرح انسان کے اعمال ہوتے ہیں فرمایا اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں مکان عطا فرمائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ فرمایا فی روضات الجنات، جنتوں بہشتوں کے باغوں کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل بھی کیے۔ فرمایا تو ایسے ہی مکان کی دعا ایک جگہ پہ ذکر ہے سورۃ التحریم کے اندر۔ فرعون کی جو بیوی تھی نا آسیہ، اس نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایسا مکان ہی مانگا ہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آسیہ ایمان لے آئی، فرعون کو پتہ چلا تو اس نے اپنی گھر والی کو تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام
اللہ کی نیک ولیہ جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، وہ اپنے رب سے ایک دعا کرتی ہیں۔ یہ دیکھیں صفحہ 678، صفحہ نمبر 678 اور سورۃ التحریم کی آیت نمبر 11، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تعالی مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی، فرعون کی عورت کا حال بیان کرتا ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جس وقت اس بی بی نے دعا کی، اے میرے پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے قرب میں مکان بنائیے، جنت کے اندر اپنے قریب مکان بنائیے، وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے نجات عطا فرمائیے فرعون سے اور اس کے عمل سے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے نجات عطا فرمائیے تمام ظالم قوم سے، ظالم لوگوں سے۔ تو حضرت آسیہ نے بھی اللہ کے قریب جنت میں مکان کی دعا کی ہے۔ معلوم ہوا جنت میں مختلف مکانات ہیں، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، فرمایا کہ وہاں پر یہ جنتی لوگ، یہ ایمان والے لوگ جس چیز کی خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس، وہ انہیں عطا کی جائے گی، وہ انہیں ملے گی۔ ذالک هو الفضل الکبیر، فرمایا یہی بڑا فضل ہے اور بڑا انعام ہے، جنت کا مل جانا یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا یہی وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لے کر آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، یعنی یہ جنت کی خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ حامیم السجدہ میں فرمایا نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب کون ہے، ہمارا پروردگار کون ہے، اللہ ہی ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاتے ہیں، پھر ہٹتے نہیں، مارے بھی کھاتے ہیں، تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں، اپنا وطن بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی جگہ، اپنا کاروبار، اپنا خاندان، رشتہ دار سب چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑتے، ثم استقاموا، ڈٹ جاتے ہیں۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، انہیں فوراً خوشخبری ملتی ہے جنت کی۔ فرمایا یہی وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو دیتا ہے، نیک اعمال کرنے والے لوگوں کو دیتا ہے۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے پیغمبر کہیے کہ میں تم سے اس پر اجرت نہیں مانگتا۔ کس پر؟ دعوت و تبلیغ پر، دین کی جو اللہ کے پیغمبر دعوت دیا کرتے تھے اور تبلیغ کیا کرتے تھے، فرمایا اس پر میں کوئی اجرت نہیں طلب کرتا تم سے۔ تو اللہ کے کسی پیغمبر نے آ کر دعوت دین پر اجرت طلب نہیں کی، بلکہ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، کہ ہم اجرت طلب نہیں کرتے تم سے۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، اس لیے کہ ہماری اجرت اللہ کے ذمہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر اجر دیں گے، تو اس لیے فرمایا کہ دعوت پر کوئی اجرت طلب نہیں کی۔
اور الا المودۃ فی القربا، میرے پیغمبر انہیں کہیے کہ میں اجرت طلب نہیں کرتا سوائے رشتہ داری کی محبت کے۔ رشتہ داری کی جو محبت ہے اس کا لحاظ کر لو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مودۃ فی القربا، مختلف مفسرین کے اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کفار کو کہا کرتے تھے کہ میں جو دعوت دیتا ہوں، جس دعوت کے نتیجے میں تم مجھے تکلیفیں دیتے ہو، میرے لیے رکاوٹیں بناتے ہو، اور میں اس دعوت پر تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا، اور کچھ کرو یا نہ کرو، کم از کم جو رشتہ داری ہے، محبت ہے، اس کا خیال کرو۔ رشتہ داری والا جو رشتہ ہے اس کا خیال کرتے ہوئے کم از کم مجھے تکلیف تو نہ دو، مجھے تکلیف تو نہ دو، میرے راستے کے اندر رکاوٹ تو نہ بنو۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو کم از کم جو میں دعوت دے رہا ہوں اس کے اندر رکاوٹ تو نہ پیدا کرو۔ یہ ہے الا المودۃ فی القربا، یعنی رشتہ داری کا لحاظ کرو۔ اور بھی توجیہات بڑی موجود ہیں، لیکن جامع معنی توجیہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ تو فرمایا لیکن یہاں پر کچھ لوگوں نے غلط توجیہات بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی الا المودۃ فی القربا سے مراد ہے جی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا کنبہ قبیلہ اور رشتہ دار مراد ہیں۔ اہل تشیع حضرات یہاں سے جو ہے وہ یہ توجیہ کرتے ہیں الا المودۃ فی القربا سے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو نہ مانو، اور میں تم سے کوئی اجرت بھی نہیں لیتا، لیکن جو میرے رشتہ دار ہیں ان کا خیال کرو، ان سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ یہ توجیہ غلط ہے۔ تو جو صحیح توجیہ تھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، کیونکہ یہ توجیہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ دعوت دے کر اس کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کے جو ہے وہ خیال کروائے ہیں، یعنی دعوت کو جو ہے وہ اپنی تبلیغ کو رشتہ داروں کی ڈھال بنائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی دعوت اس لیے دیا کرتے تھے کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ میرے کنبے قبیلے سے محبت کریں، میرے رشتہ داروں سے، میری اولاد سے محبت کریں۔ یہ مقصد تو نہیں تھا اللہ کے پیغمبر کا۔ اللہ کے پیغمبر کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا تھا نا، چاہے جائے کہ اپنے رشتہ داری کا خیال ہوتا۔ تو اس لیے یہ توجیہ اللہ کے نبی کی شان کے خلاف جاتی ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے نبی ان کو کہا کرتے تھے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کم از کم میری رشتہ داری کیا حضرت آدم کی اولاد ہیں سارے ہیں، یہ رشتہ داری ہے نا بڑی، تو اس کا خیال کرتے ہوئے کم از کم جو میری دعوت ہے اس میں رکاوٹ تو نہ بنا کرو، تکلیفیں تو نہ دیا کرو۔ جو لوگ مانتے ہیں تم انہیں بھی روکتے ہو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، فرمایا جو شخص کوئی بھی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس نیکی کے اندر خوبی سے اضافہ کریں گے۔ تو یہ اضافہ کئی طرح کا ہے، اضافہ کئی طرح کا ہے۔ ایک اضافے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی بندہ نیکی کرتا ہے خلوص نیت سے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید نیکی کی توفیق عطا کرتے ہیں، یہ ہے نیکی میں اضافہ۔ یا پھر یہ ہے کہ اس اضافے سے مراد ہے کہ اگر کوئی انسان نیکی کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، تو اسے دیکھ کر کوئی بندہ متاثر ہو کر وہی نیک کام کرنے لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کرنے والے کو تو اس کی نیکی کا ثواب عطا فرما رہے ہیں، لیکن اس کو دیکھ کر جو بندہ متاثر ہو کر نیکی کرنے لگ گیا ہے اس کے برابر بھی اللہ تعالیٰ اسے مزید اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے نیکی میں اضافہ۔ فرمایا جو کوئی بندہ خلوص نیت سے نیکی کرتا ہے ہم اس کی نیکی میں خوبی کے ساتھ اضافہ فرما دیتے۔ اس لیے انسان کو
دوسرے لوگوں کے لیے مثال بننا چاہیے، مسلمان کو مثال ہونا چاہیے تاکہ لوگ متاثر ہو کر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کئی لوگ یہود و نصارہ کفار متاثر ہو کر اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے ایسے کئی واقعات موجود ہیں کہ لوگ متاثر ہوتے ہیں صحابہ کرام کے عمل سے، اخلاق سے، تو وہ لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اور آج یہود و نصارہ ہمیں دیکھ کر شرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان مسلمانوں سے تو ہم بچے ہیں۔ کون مسلمان جو دھوکے کرتے ہیں، فریب جو ہے وہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، لوگوں سے دھوکہ دیتے ہیں، چغل خوریاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اسی مذہب پر ٹھیک ہیں۔ ایسے مسلمان بننے سے بہتر ہے کہ ہم ادھر ہیں۔ اس لیے مسلمان کو مثال بننا چاہیے، لوگوں مثال بن جائے کہ اسے لوگ دیکھ کر نیک رستے پہ آ جائیں۔ اسی طرح اس نیکی کے اضافے سے ایک مراد جو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر نکالیں جی 40، سورۃ النساء آیت نمبر 40۔ صفحہ نمبر 103، پارہ نمبر 5، سورۃ النساء آیت نمبر 40۔ فرمایا کہ ایک نیکی انسان کرے گا اس کا اللہ تعالیٰ اجر بڑھا دیں گے، یہ ہے نیکی میں اضافہ۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا کر دیں گے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ایک نیکی کو کئی گنا بڑھا کر، جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ خلوص نیت کے ساتھ ایک کھجور صدقہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتے 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 پہاڑ کے جتنا کر دیتے، تو یہ نیکی کا ثواب بڑھ گیا ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم اس کی نیکی کو زیادہ۔ اور چوتھا مطلب کیا ہے جی نیکی کے اندر اضافے کا، نیکی میں زیادتی کا؟ چوتھا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، نیکی کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سورۃ ہود نکالیں جی آیت نمبر 114۔ صفحہ نمبر جی 283، صفحہ 283، آیت نمبر 114، سورۃ ہود کی پہلی لائن صفحے کی، صفحہ 283۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برے کاموں کو، نیکیاں مٹا دیتی ہیں برے کاموں کو، ختم کر دیتی ہیں گناہوں کو۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ بات ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ تو یہ مطلب ہے نیکی میں اضافہ، نیکی میں زیادتی، کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے اجر بھی دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ فَإِن، فرمایا ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔